السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وسهرا وَكَانَ رَبُّنَا قَدِيرًا. الَّذِي اصْطَفَى مِنْ عِبَادِهِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدَ النَّبِيِّينَ خَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. إلى الله بإذنه وجعله سراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کے سورہ فاتحہ کی یہ آخر کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کے لیے منتخب کی ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کر یا ہدایت پہ باقی رکھ صراط مستقیم کی. میں اس کے سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں گزارشات کر چکا ہوں. اگر ہم اپنے ارد گرد آس پاس کائنات کی موجود چیزوں پہ نظر ڈالیں تو ہمیں طرح طرح کی مخلوقات نظر آتی ہے. کچھ مخلوق وہ ہے کہ جسے نہ اپنے وجود کو باقی رکھنے میں نہ کسی چیز کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے خواہش ہے. مثلا یہ پتھر یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہی ہے. یہ اپنے وجود میں نہ تو کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتی ہے اور نہ ہی سے خواہش ہے. لاکھوں برس سے کروڑوں برس سے جو پتھر پڑا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے. نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کسی اور چیز کا اس کا مطالبہ ہے. اس کا وجود برقرار ہے. اس معبود نے اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ ایک مخلوق ایسی ہو کہ جو اس سے ایک درجہ بلند ہو. توجہ کا طلبگار. اس مالک کائنات نے ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کی جائے کہ جس کا درجہ اس سے کچھ بڑا ہو, کچھ اونچا ہو. اس نے ایسی مخلوق پیدا کی
کہ جو اپنے وجود میں باقی رکھنے میں اسے دوسروں کی ضرورت ہے، اور وہ پیڑ پودے ہیں۔ یہ پیڑ پودے ہیں کہ جن کو وجود کے باقی رکھنے کے لیے ہوا کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، حرارت کی بھی ضرورت ہے، زمین کی بھی ضرورت ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے، ان میں سے کوئی چیز اس کو نہ ملے تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس کا ایک درجہ بلند ہوا، اور اس کے بعد میں جب اس کو پیدا کر لیا تو پھر اس کائنات کے پروردگار نے ضرورت سمجھی ایک مخلوق اور ایسی ہو جو کچھ اس سے بھی بلند ہو، جو اس سے بھی کچھ بلند ہو۔ وہ مخلوق کیا ہے؟ جسے اپنے وجود کو باقی رکھنے میں ضرورت بھی ہے، اور اس کے اندر ایک صلاحیت اس نے اضافی یہ رکھی کہ اس کو یہ قوت عطا کی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے۔ نہ پتھر خود سے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، نہ پیڑ پودے اپنی جگہ سے کہیں دوسری جگہ جاتے ہیں، مگر اس مخلوق کو پروردگار نے یہ صلاحیت عطا کی کہ یہ اپنے وجود کی خاطر ادھر سے ادھر جا سکتی ہے۔ یہ صلاحیت اس نے عطا کی، مگر چونکہ اس کو یہ صلاحیت تھی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے، تو اس انتقال کی قوت کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو تھوڑا سا شعور بھی دے دیا۔ اس نے اس کو تھوڑا سا شعور بھی دے دیا ہے۔ پیڑ پودے کو شعور نہیں ہے، دشمن ہے کہ دوست ہے۔ اس مخلوق کو شعور ہے کہ یہ جانتا ہے کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ اللہ اتنا شعور ہے کہ یہ احساس ہو گیا۔ ایک شخص نے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک شخص نے ایک جانور پالا، کسی وجہ سے اس کو ترک وطن کر کے کہیں جانا پڑا، ایک شخص کے سپرد کر گیا کہ دیکھ اس کو کھانا کھلاتے رہنا، پانی پلاتے رہنا، اس کی سردی گرمی کا خیال رکھنا، اس کی غذا کا خیال رکھنا۔ اس نے اس حکم کی تعمیل میں اسے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، صفائی بھی کی، دھلائی بھی کی، ہر وقت اس کے ساتھ میں خیال رکھتا رہا۔ کچھ دن گزرے کہ اب وہ جانور کہ جس کو یہ دے کے گیا تھا، مالک جب لوٹ کے آیا ہے تو یہ مالک کو بھول گیا۔ میں توجہ کرتا، یہ مالک کو بھول گیا۔ بس جب وہ کہ جو اس کو کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، وہ آیا تو رد عمل کچھ اور تھا، مالک آیا تو پہچاننا بھول گیا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا شعور بس اتنا ہی سا تھا کہ یہ صرف اسے پہچانتا ہے کہ جس ہاتھ سے مل رہا ہے، جس ہاتھ سے مل رہا ہے، یہ صرف اس کو پہچان رہا ہے کہ جس ہاتھ سے اس کو اس کی ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں۔ مالک کو بھول گیا کہ جس نے اس نوکر کے ذریعے یہ چیزیں دلائی ہیں۔ ہے نا توجہ؟ یہ انسان جانور کا محدود شعور ہے، اور اسی وجہ سے عرض کر دوں کہ جانور کا شعور تھا، ہاتھ دینے والے تک سمٹ کر رہ گیا۔ انسانی شعور کا مطالبہ یہ ہے کہ جس ہاتھ سے مل رہا ہو اس کا بھی احترام کرے۔ جس ہاتھ سے مل رہا ہو اس کا بھی احترام کرے، مالک کو بھی فراموش نہ کرے۔ جس ہاتھ سے ملے اسے بھی پہچانے، مالک کو بھی نہ بھولے۔ تو بس
اب لفظ بدل کے عرض کر دوں کہ صاحب شعور وہ انسان ہے جو دینے والے ہاتھ کا بھی خیال رکھے، مالک کو بھی یاد رکھے۔ نہیں، لفظ بدل رہا ہوں۔ شعور کی معراج یہ ہے کہ نہ اللہ کو بھولے نہ ید اللہ کو۔ صلوات بر محمد۔ شعور کی پہچان یہ ہے، نہ اللہ کو بھولے نہ اس ہاتھ کو بھولے۔ اللہ بے شک۔ بس اس کے بعد کا مرحلہ وہ آیا کہ حیوان کو ایک شعور دیا، اور شعور دے کر مگر اب قدرت نے اس کی مصوری نے ایک تقاضا کیا کہ ایک مخلوق جس سے اوپر اور ہو۔ میں توجہ چاہوں گا، اس نے ضرورت سمجھی کہ ایک مخلوق کچھ اور ہو، اس کو بھی پیدا کیا۔ وہ کیا پیدا ہوئی؟ وہ یہ مخلوق ہے کہ ان حیوان کے پاس شعور ہے، مگر وہ جو مخلوق پیدا ہوئی اس کے پاس عقل ہے، بے شک۔ وہ عقل ہے۔ اور اب میں یہاں سے اپنے لفظوں کو درکنار کرتے ہوئے مولا کائنات کی بارگاہ میں خود بھی جا رہا ہوں، آپ کو بھی لے کے چل رہا ہوں، میں خود آپ کو بھی لے کے چل رہا ہوں۔ فرماتا ہے میرا مولا کہ تین طرح کی مخلوق ہے صاحب شعور، ایک حیوان، ایک فرشتہ، ایک انسان۔ انسان، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حیوان ہے، ایک فرشتہ ہے، ایک انسان ہے۔ حیوان وہ ہے کہ جس میں خواہش بھی ہے، غصہ بھی ہے، عقل نہیں۔ یہ مولا کائنات کا کلاسیفیکیشن۔ خواہش بھی ہے، غصہ بھی ہے، عقل نہیں ہے۔ فرشتہ وہ ہے کہ جس میں عقل ہے، خواہش نہیں، غصہ نہیں۔ وہ فرشتہ ہے جس میں عقل ہے مگر خواہش نہیں، غصہ نہیں۔ اس معبود نے ایک علیحدہ سے ایک ایسی مخلوق پیدا کی کہ جس میں خواہش بھی ہے، غصہ بھی ہے، عقل بھی ہے۔ جس میں خواہش بھی ہے، غصہ بھی ہے، عقل بھی ہے۔ بس اب ظاہر ہے کہ عقل اتنی بلندی کے اوپر، وہ فرشتہ تھا، نہ خواہش ہے نہ غصہ ہے، اور اب اس کو جو کہا، رکوع میں ہے تو رکوع میں، سجدے میں ہے تو سجدے میں، قیام میں ہے تو قیام میں، اللہ اکبر۔ مگر اس کی اس ہر وقت کی عبادت کے باوجود مسجود نہیں بنایا۔ اس عبادت کے باوجود صبح و شام ایک ہی طریقے سے عبادت کیے جا رہا ہے، مگر اس کو سجدہ نہیں کرایا، اس مخلوق کو سجدہ کرایا جس پہ غصہ بھی ہے، خواہش بھی ہے، عقل بھی ہے۔ لفظ بدل کے کہہ دوں، آدم سے فرشتوں کو سجدہ نہیں کرایا ہے، فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا ہے۔ صلوات بر محمد۔ فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا ہے، آدم سے نہیں۔ کیوں؟ اور پھر عجیب بات ہے کہ اس کو سجدہ کرایا۔ سجدہ کرانے کے بعد اب ظاہر ہے کہ جب اس کو سجدہ کرایا ہے تو اس کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرتا رہے۔ تو اب عبادت تو اتنی ہوتی کہ ادھر صبح ہوئی، ادھر رات کے 12 بجے کھڑا ہوا، اگلی 12 بجے تک پھر کھڑا رہتا، اس لیے کہ پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے، پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے۔ کہا اگر عبادت ایسی کرانی ہوتی تو فرشتوں سے کرا ہی رہے تھے، فرشتوں سے کرا ہی رہے تھے۔ ایسی عبادت نہیں چاہیے۔ فرشتوں کی عبادت اختیاری عبادت نہیں ہے، ہمیں تو ایسی عبادت چاہیے کہ جس کو ہم نے اختیار دیا ہے،
اس اختیار کا امتحان یہ ہے کہ میری عبادت کرے. صلوات برحمت اختیار کی عبادت ہے کہ مجھے سجدہ کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سجدہ ہاں عزیز محترم بے شک اب ذرا ملاحظہ فرمائیں. بے شک. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کو کیا دیا؟ خواہش اسے دی, غصہ اسے دیا, عقل اسے دی. تو اب ظاہر ہے عقل کیا ہے؟ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے. میں توجہ چاہوں گا. بے شک بے شک. پہچان ہوتی ہے. تو اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ سب سے زیادہ توجہ تو دینی چاہیے تھی پتھر کی طرف کہ اسے بیچارے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, نہ خواہش ہے, نہ ضرورت ہے, نہ بولتا ہے, نہ کہتا ہے, لہذا اس کی ہدایت کے لیے بھیجا جائے. مگر پتھر کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا. وہ مخلوق جو اس سے ایک درجہ بلند ہے, جسے ہم پیڑ پودے کہتے ہیں, اس کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتا, نبی بھیجتا, امام بھیجتا, کتابیں بھیجتا, اس کے لیے نہیں بھیجی. حیوان کو جس کو تھوڑا سا شعور دیا ہے, بہکنے کے اندیشے ہیں, ضرورت تھی کہ ہدایت کے لیے ان کے پاس سامان آتا, مگر اس کے پاس بھی نہیں بھیجا. فرشتوں کے پاس عقل ہے مگر خواہش اور غصہ نہیں ہے, ان کے پاس نبی بھیجتا, ان کے پاس بھی نہیں بھیجا. بھیجا تو اس کو کہ جس کے پاس عقل ہے. عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے پاس بھیجا جن کے پاس عقل نہیں. ان کی ہدایت ہوتی, جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کی ہدایت ہوتی. بھیجا اس کے پاس کہ جس کے پاس اتنی عقل ہے, اتنی عقل ہے کہ وہ ایک باپ سنتا ہے 1000 باپ پیدا کر لیتا ہے. اس کے پاس بھیج رہا ہے, اس انسان کے پاس. اللہ اکبر. ہدایت کی ضرورت اس کے لیے ہوئی. میرے معبود اس کو تو عقل دی ہے, سوچ لیتا. کہا یہی تو بتا رہے ہیں, یہی تو بتانا مقصود ہے کہ اگر عقل ہی کافی ہوتی تو پھر یہ آپس کے جھگڑے نہ ہوتے. یہ جھگڑے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عقل بہت بڑی طاقت تو ہے مگر کنٹرول کرنے والی قوت نہیں ہے. صلوات بر محمد. یہ وہ عقل کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی چیز ہے. العقل ما عبد به الرحمن. عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت ہوتی ہے. عقل وہ ہے. اور اس کے لیے اصول کافی کی حدیث ابتدائی کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا 3 چیزوں کو بھیجا, دین, حیا, عقل. آدم کو پیدا کرنے کے بعد میں دین بھیجا, حیا بھیجی, عقل بھیجی, اور یہ کہا کہ کہہ دینا آدم سے کہ تمہیں ایک چیز کو سیلیکٹ کرنے کا اختیار ہے. صحیح. چاہے دین لے لو, چاہے حیا لے لو, چاہے عقل لے لو. آئے پیش کی. آدم نے کہا مجھے عقل چاہیے. آدم نے کہا مجھے عقل چاہیے. کہا ٹھیک ہے, دونوں چیزیں برابر میں کھڑی ہوئی ہیں. کہا لوٹ کے کیوں نہیں جا رہے ہو, جسے اختیار کرنا تھا میں نے لے لیا. کہا نہیں, ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم وہیں رہیں جہاں عقل ہو. ہم وہیں رہیں جہاں عقل ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس عقل ہے وہ اس کے پاس حیا بھی ہوگی, دین بھی ہوگا. اس کے پاس حیا بھی ہوگی, دین بھی ہوگا. اور جس کے پاس حیا نہ ہو اس کا مطلب کہ دین نہیں, اس کے پاس عقل بھی نہیں. اللہ اکبر. کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم وہی رہیں کہ جہاں دین عقل ہے اسی کے پاس ہم رہیں. پیدا کیا اللہ نے عقل کو اور کہا آگے بڑھ. میں توجہ چاہوں. پیدا کیا عقل کو, کہا آگے بڑھ, آگے بڑھ گئی. کہا پیچھے ہٹ, پیچھے ہٹ گئی.
جہل سے کہا آگے بڑھ، آگے بڑھ گیا، پیچھے ہٹ، اکڑ گیا۔ توجہ کا طلبگار ہوں۔ عقل سے کہا آگے بڑھ، آگے بڑھ گئی، کہا پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ گئی۔ جہل سے کہا آگے بڑھ، بڑھ گیا، کہا پیچھے ہٹ، اکڑ گیا۔ یہ بتانے کے واسطے کہ عقل کا کام اکڑنا نہیں ہے، صاحب عقل اکڑتا نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ اکڑنا یہ عقل کا کام نہیں ہے، جہالت کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے اوپر ایک بات عرض کرتا چلوں، ذہن میں آ گئی ہے آپ کی اجازت سے۔ یہ اکڑنا، اور خدا نہ خواستہ کسی کے بارے میں خبر ملی، انتقال ہو گیا، پہنچے، جانے کے بعد میں پوچھا کہ انتقال ہوا، ذرا سا شکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ نزدیک گئے، دیکھا اس کے پیر بندھے ہوئے ہیں کپڑے سے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہم نے پیر باندھ دیے ہیں۔ کیوں؟ ہاتھ پیر سیدھے کر دیے، پیر باندھ دیے۔ کہا اس لیے کہ ابھی زندگی کی رمق باقی ہے، اگر دیر ہو جاتی تو اکڑ جاتے۔ دیر ہو جاتی تو ہاتھ پیر اکڑ جاتے، پھر سیدھا ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو 90 برس کی عمر میں انتقال ہوا ہے، آج تک نہ اکڑے ہاتھ پیر۔ یہ چند لمحوں میں ہاتھ پیر اکڑنے کی طرف اشارہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جب تک زندہ تھا، جب تک زندہ تھا، اب موت کا سایہ آ گیا ہے، لہذا ہاتھ پیر اکڑ جائیں گے۔ اب تو اندازہ ہو گیا کہ کسی چیز کی حیات کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھو، لچکنا زندگی کی علامت ہے، اکڑنا موت کی علامت ہے۔ زندگی کی علامت نہیں، بس اندازہ ہو گیا، ہاتھ پیر اکڑے، اب سیدھے نہیں ہوں گے۔ ہم نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، یہ انسان، بس اب لفظوں کا سارا اجازت آپ کی لینا چاہتا ہوں۔ یہ بات تنہا شاعرانہ نہیں ہے، وہ چاہے فرد ہو یا سوسائٹی، جس سوسائٹی میں لچک ہوگی زندہ ہوگی، جس سوسائٹی میں اکڑ ہوگی چلتے پھرتے سائے ہوں گے، زندگی نہیں۔ صلوات بر بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں۔ کہا کہ انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا تو اب نہلائیں دوسرے، ہے نا؟ اب دوسرے نہلا رہے ہیں۔ کہا 100 برس تک تو خود نہاتے تھے، اب دوسرے نہائیں گے۔ کہا زندہ تھا تو اپنا کام خود کرتا تھا، میں علامتوں پہ بات کر رہا ہوں۔ زندہ تھا تو کام خود کرتا تھا، مر گیا تو دوسروں کو کرنا ہے۔ نہیں، جنازہ اٹھا جو بھاگ بھاگ کے میلوں دور چلا جاتا تھا، چند قدم نہیں چل سکا، اب دوسروں کے کاندھوں پہ جائے گا۔ اسی سے موت و حیات کا فرق محسوس کر لیجئے، جو دوسروں پہ بوجھ ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، جو دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔
ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. اب زندگی میں ایک کانٹا چبھ گیا, چبھا کانٹا پیر میں, نکالا کس نے؟ ہاتھ نے, پیر میں نہیں. توجہ چاہوں گا, ایک اونچے مچان کے اوپر کوئی سامان رکھا ہوا تھا, ہاتھ بڑھایا پہنچا نہیں, پیر نے اٹھا لیا. ارے توجہ, پیر نے اٹھا لیا, کام ہاتھ کا تھا, مدد کس نے کی؟ پیر نے. کانٹا پیر میں چبھا, نکالا کس نے؟ ہاتھ نے. لیکن کب؟ جب زندہ تھا, جب تک زندگی تھی. زندہ ہونے کے بعد میں کیڑے نے کھا لیا تو پتہ نہیں, سر پہ چوٹ لگی, پیر نے کچھ نہیں کیا. یہ بتانے کے واسطے کہ زندگی کی علامتوں کو پہچان لو, جہاں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں وہ زندگی ہوتی ہے, جہاں ایک دوسرے سے بے تعلق ہو جاتا ہے وہ موت ہوتی ہے. وہ زندگی نہیں ہوتی. خبر ہوئی 110 سال کی عمر میں دادا جان کا انتقال ہوا, بیٹوں نے بلایا, پوتوں نے بھی بلایا, اور بلانے کے بعد میں اب جو پہنچے ہیں ہر ایک کے زبان پر سوال یہ ہے کہ یہ دفن کر کس وقت کرنے کا پروگرام ہے. کبھی بات بہت جلدی ہے, بہت جلدی. ہم جیسا کوئی بیوقوف آدمی پہنچا, ہم نے کہا بھائی 110 برس تمہارے گھر میں رہے, سب کچھ تمہیں دیا, انہیں گھر میں ہی رکھ لو. میں تو بات اٹھاؤں نا, انہیں گھر میں رکھ لو. کہ نہیں, گھر میں تو نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ رکھیں گے تو جسم کے اعضاء بکھر جائیں گے. اس لیے تو کہا تھا نا شاعر نے, زندگی کیا ہے عناصر میں دور ترکیب, موت کیا ہے اسی اجزاء کا پریشان ہونا. یہ پریشان ہو جائیں گے, ہاتھ الگ ہو جائے گا, گوشت الگ ہو جائے گا, کھال الگ ہو جائے گی, ہڈیاں الگ ہو جائیں گی. ہم نے کہا 110 برس کی عمر میں تو کبھی الگ نہ ہوئے, یہ 2-4 دن میں الگ کیوں ہو جائیں گے؟ کہا یہی فرق ہے موت و حیات کا. میں توجہ تھا, یہی فرق ہے موت و حیات کا. ہم نے کہا کس لیے 110 برس کی زندگی میں کبھی اعضاء الگ نہ ہوئے, یہ 2-4 گھنٹے میں اعضاء کیسے الگ ہو جائیں گے؟ کہا وہ زندگی تھی, یہ موت ہے. یہ بتانے کے واسطے یاد رکھنا, جب تک کے اعضاء میں اتحاد ہے, جب تک اتحاد ہے تو یہ زندگی ہے, اور اگر موت آ گئی تو انتشار ہے. ایک لفظ کہہ رہا, اس سے سوسائٹی سمجھ کو پہچان لیجئے کہ جس سوسائٹی میں اتحاد ہوگا زندگی ہوگی, جہاں بکھراؤ ہوگا موت کی علامت ہوگی. یہ زندگی, یہ علامتیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بس اب مجھے قرآن یاد آ رہا ہے, بسم اللہ. توجہ فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم.